बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ट्रंप की हमाकत से इस दुनिया की मईशत तबाह होने जा रही है और हम खुद दोबारा अब टांगों, घोड़ों और खच्चरों की सवारी की तरफ जाने वाले हैं। अब हुआ क्या है, एक अहम आइसलैंड के ऊपर अटैक किया गया है। इसके ऊपर तमाम तर तफसील मैं आपके सामने लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान की अहमियत में कई गुना इजाफा हो चुका है। यूरोप के मुमालिक ईरान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे जहाज यहाँ से गुजरने दें। ट्रंप हर रोज़ नई से नई धमकी लगा रहा है और यहाँ तक कि हमने ये देखा है कि अमेरिका के पास तमाम तर ऑप्शंस ख़त्म हो चुके हैं और इसराइल में और मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे यूएई के अंदर ईरान ने जो तबाही मचाई है वो जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अब हमने ये देखा है कि अमेरिका ने सुप्रीम लीडर यानी ईरानी सुप्रीम लीडर समेत 10 बड़े रहनुमाओं पर बाउंटी लगा दी है, यानी कि उनके सर की कीमत लगा दी गई है कि $1 करोड़ हर एक के सर पर दिया जाएगा। अब आप ये देखें कि ये इनामात क्यों लगाए जाते हैं। ये इनामात उस वक़्त लगाए जाते हैं जब आपकी इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है और हमें यह लग रहा है कि इस वक्त बार बार ये कहा जा रहा है कि तमाम तर ईरानी सरबराहान, लीडरान, रहनमा जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन चले गए हैं। तो अब इस वक्त कुछ भी इनके हाथ में नहीं आ रहा। जिस तरह किले के बाहर खड़ी हुई फ़ौजें सिर्फ़ और सिर्फ बमबारी कर रही होती हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा होता, वही काम अब इस वक्त अमेरिका कर रहा है। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि रूस जो है वो ईरान की मदद कर रहा है। इसका ट्रंप ने भी इकरार कर लिया और वो ये कहते हैं कि हम भी तो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो वो भी मदद कर रहे हैं, हम भी मदद कर रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। लेकिन मामला इससे आगे ये है कि ना तो इस वक्त ट्रंप के हाथ में कुछ है ईरान को शिकस्त देने के लिए और ना ही नेतन्याहू के हाथ में कुछ। अब नेतन्याहू कई दिनों की रूपोशी के बाद मैदान में आते हैं और आके कहते हैं कि अगर अवाम, ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए तो रजीम चेंज हो सकता है, हुकूमत बदल सकती है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के अवाम खुद मौजूदा हुकूमत को तब्दील कर देंगे। ट्रंप के साथ मसला ये है कि जो काम होना होता है वो कहते हैं कि ये हो गया या होने वाला है या हो जाएगा, वो इनडेफिनिट लगाते हैं बिल्कुल इसके अंदर। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि IRGC ने भी इस चीज़ का इकरार किया है कि दुश्मन सड़कों पे बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब ये एक बात वाज़िया हो चुकी है कि अमेरिका के पास ईरान के जो जौहरी हथियार हैं उन पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, उनके बैलिस्टिक मिसाइल पर बात करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि अभी आपको आगे जाके मैं बताऊंगा कि कितने खौफनाक हथियार अब ईरान इस्तेमाल कर रहा है। लग ये रहा है कि इससे पहले जो भी हथियार इस्तेमाल किए गए थे वो पुराना कचरा और स्क्रैप था, असल हथियार तो अब आ रहे हैं। अब बैलिस्टिक मिसाइल को देख लें, फिर आप प्रॉक्सीज को देख लें कि हिजबुल्लाह ने वहाँ पे जंग शुरू कर दी है। हमास की तरफ से ये बयान आ चुका है कि ईरान अपने जो गल्फ़ ममालिक हैं उनको या हमसाया ममालिक को निशाना ना बनाए, वहाँ पे हौसी बागी तैयार बैठे हुए हैं। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि रजीम चेंज, उसमें भी ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। अब जो ट्रंप के एडवाइज़र हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप अपनी फतह का ऐलान करके इस जंग से निकल जाएं, लेकिन इतनी जल्दी ईरान उनको इस जंग से निकलने नहीं देगा। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इसराइल की फ़ज़ाई हदूद जो है वहाँ पर मिसाइलों की बारिश की जा रही है और हाल ही में IRGC के जो ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मूसवी हैं उन्होंने ये बताया कि हमने 2-2 टन बारूद रखने वाले वज़नी सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं और 30 के करीब फायर किए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बता दिया है कि हमने इसराइल का जो कलीदी एरो स्पेस मॉनिटरिंग थी और साथ में सर्विलेंस सिस्टम्स थे उनको तबाह कर दिया है। अब आप ये देखें कि भारी जुर्माने लगाए जा रहे हैं अगर कोई तस्वीर, ड्रोन या किसी तबाही की तस्वीर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है, तो चाहे गल्फ़ ममालिक हैं चाहे इसराइल है, और वो किसी भी सूरत दुनिया को ये नहीं बताना चाहते कि ईरान कितनी ज़्यादा तबाही मचा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि फ्रांस और इटली समेत यूरोपीय ममालिक ने रिक्वेस्ट की है ईरान को कि जनाब आप आबनाए हमसे हमारे जहाज़ों को गुजरने दें। अब इस जंग के अंदर अमेरिका ना सिर्फ ईरान से आ रहा है बल्कि यूरोपीय ममालिक
کھل کے سامنے آ گئے کہ ہمارا دشمن تو رشیا ہے, ہم پہ اٹیک تو روس کر رہا ہے, اور آپ نے روس کے اوپر تیل کی پابندیاں ہٹا دی ہیں. وہ ایک ہفتے میں 16 لاکھ بیرل تیل برآمد کرتا تھا, آج وہ 2 کروڑ بیرل ایک ہفتے کے اندر برآمد کر رہا ہے. یہ کس قسم کی لڑائی آپ لڑ رہے ہیں؟ آپ ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ فیصلہ بالکل غلط ہے. دوسری طرف ہتھیاروں کی برے طریقے سے کمی ہو چکی ہے. چین کے ساتھ جو محاذ ہے ساؤتھ چائنا سی کے اندر, وہاں سے ہتھیار لا کے یہاں مڈل ایسٹ کے اندر استعمال کیے جا رہے ہیں, اور پچھلے 14-15 دن کے اندر امریکہ اور اسرائیل نے اتنے ہتھیار استعمال کر لیے ہیں کہ شاید آنے والے کئی سالوں میں یہ وہ ہتھیار نہ بنا پائیں. اب ٹرمپ کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جرمن چانسلر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے, اور دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے, یہ بس اندھا دھند جو ہے وہ فائرنگ کیے جا رہے ہیں کہ شاید کوئی نشانے میں آ جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے ایک پروپر ٹویٹ کی, اور ٹویٹ میں اس نے کہا کہ ہم نے جو ایران کا کراؤن جول ہے, یعنی کہ ان کے تاج کا جو سب سے بڑا ہیرا ہے, جسے آپ کوہ نور بھی کہہ سکتے ہیں, وہ اس پر ہم نے بمباری کی ہے. اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے تو صرف ملٹری ٹارگٹس کے اوپر کی ہے, نیکسٹ ٹائم ہم آئل تنصیبات پر کریں گے, اور اگر آئل تنصیبات پہ کر دیں تو پھر ایران کبھی بھی اپنی پرواز دوبارہ نہیں اٹھا سکے گا, جو تباہی ہوئی ہے اس کو ریکور نہیں کر سکے گا. یہ حقیقت کیا, یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. جو چارگ آئس لینڈ ہے یہ تقریباً 5 کلومیٹر کی ایک پٹی ہے, اور یہ ایک آئس لینڈ ہے, اور یہ مین ہب ہے ایران کے کروڈ ایکسپورٹ کرنے کے لیے. یہاں سے $78 بلین کا 2025 میں کروڈ آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا ہے ایران نے. اب اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 2025 کے اندر 96% جو ایران کا کروڈ آئل ایکسپورٹ تھا وہ اسی جگہ سے ایکسپورٹ کیا گیا تھا. ٹوٹل کیپیسٹی ایران کی 1.6 ملین بیرل پر ڈے ہے, جس میں سے 1.5 ملین بیرل جو ہے وہ یہاں اس آئس لینڈ سے جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مین لینڈ ہے یعنی مین ایران ہے, وہاں سے پائپ لائنز آتی ہیں, سمندر سے گزر کے اس جزیرے میں آتی ہیں, اور یہاں پہ بڑے بڑے آئل ٹینکرز بنائے گئے ہیں, اور وہاں پہ آئل کو سیو کیا گیا ہے. 34 ملین, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً 3.5 کروڑ بیرل تیل کی یہاں پہ سٹوریج ہے ایران کے, اور تقریباً 55 کے قریب یہاں پہ ٹینکرز ہیں کروڈ آئل کے جن میں یہ سٹوریج کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ سارے کا سارا تیل جب پائپوں سے یہاں پہ آ جاتا ہے تو بیک وقت 8 سے 9 سپر ٹینکرز کو سروسز فراہم کی جاتی ہیں اس آئس لینڈ سے, اور تقریباً 7 ملین بیرل پر ڈے کی سروسز جو ہیں وہ ڈیزائن کی گئی ہیں ایران کے لوڈنگ ٹرمینل سے. اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کی دوسری فیسلٹیز ہیں وہ بالکل بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. لیون آئس لینڈ ہے, وہ اس بیچارے کی جو کیپیسٹی ہے وہ 0.2 ملین بیرل ہے, یعنی کہ 2 لاکھ بیرل ٹوٹل کیپیسٹی ہے اس کی, 0.5 یعنی 55 لاکھ بیرل ٹوٹل سٹوریج ہے. اسی طرح سیری آئس لینڈ ہے, وہ بھی تقریباً 4.5 ملین بیرل ہے. ایک گلف آف عمان پہ بھی بنا رہے ہیں, وہاں پہ سٹوریج ٹوٹل 2 ملین بیرل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی کیپیسٹی ہے ایران کی, اگر اس آئس لینڈ کے اندر ان سٹوریجز کو برباد کر دیا جائے تو ایران کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا. تو اب ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسٹریٹ آف ہارموز کھول دو ورنہ ہم جو ہے اس کو تباہ کر دیں گے. اب میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں. بہت زیادہ حملوں کے بعد, آپ کو پتہ ہے کہ 1980 سے 88 تک 8 سال تک عراق اور ایران نے جنگ لڑی اور بہت سی ایئر سٹرائکس کی گئیں, تو ایک ٹینکر کو جو ہے وہ وہاں پہ تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جس میں سے دھواں نکل رہا تھا. لیکن جیسے ہی 4 کے اوپر حملہ ہوتا ہے اسی وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کی طرف سے فوری طور پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں. ابو ظہبی میں فجیرہ ایئر بیس کے اوپر اور بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس کے اوپر, اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پیٹریوٹ ریڈار سسٹمز کو اڑا دیا گیا ہے. وہاں پہ جو موجود ہوائی جہاز تھے ان کو اڑا دیا گیا ہے, اور ہوائی جہازوں کے اندر ایندھن کو ذخیرہ کرنے والے جو ٹینکس وہاں پہ موجود تھے ان کو بھی اڑا دیا گیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ یہ کام کریں گے تو ہم بھی یہی کام کریں گے. اب یہاں پہ آ کے پورا ڈیڈ لاک کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر ایران کی تیل کی تنصیبات کو تباہ کرتے ہیں, ایران اپنے ہمسایہ ملک کی تیل کی تمام تر تنصیبات کو تباہ کر دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ چاہے لمبے عرصے کے لیے ہارموز بند کریں یا کھولیں,
کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تیل ہی نہیں ہوگا, جب تیل ریفائن کرنے والی ریفائنریاں آپ تباہ کر دیں گے, جب آپ وہاں پہ سٹوریج کرنے والے ٹینکر تباہ کر دیں گے, تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ آپ پوری دنیا کو تیل سپلائی کریں. پھر اسٹریٹ آف ہارمز کھلا ہے یا بند ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور عربوں کو تباہ کرنے کی, ایران کے ساتھ ساتھ عربوں کو بھی ساتھ میں تباہ کرنے کی یہ پلاننگ کی جا رہی ہے. اور وہاں سے رشیا کو آئل ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے. وینزویلا کے تمام تر آئل جو ہے وہ امریکہ جا رہا ہے اور وہاں سے ریفائن ہو کے دنیا کو بیچا جا رہا ہے. تو یہ ایک نیا ہی کھیل شروع ہو گیا ہے. لیکن ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم ان جہازوں کو بڑے آرام سے گزرنے دیں گے جو چینی کرنسی کے اندر ایکسپورٹ کریں گے آئل کو, یعنی کہ ڈالر کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے. بیسیکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ تمام تر, بلکہ امریکہ, ٹرمپ کی کیا اوقات ہے, امریکہ ایران کی طاقت کو ایسٹیمیٹ کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا ہے. اس کے ذہن میں وہ 12 دن کی جون کی جنگ تھی جس میں اس نے چند میزائل فائر کیے اور وہی سمجھ رہے تھے کہ ایران کی مکمل طاقت جو ہے وہ صرف یہی ہے. لیکن اب یورپ سمیت سب یہ چیخ رہے ہیں کہ ایران نے اپنی اصل طاقت کو چھپایا, اور جو طاقت وہ اس وقت دکھا رہا ہے عراق کے اندر جہاز. ابھی ہمیں جو پتہ چلا کہ کچھ اہم خبریں میں آپ کو بتا دوں کہ ایئرپورٹس پر کھڑے کھڑے 5-5 6-6 آئل ریفل ٹینکرز اڑا دیے گئے ہیں. ایک ابھی خبر آئی ہے کہ ایک عراق کے اوپر تہ خانے کے اندر فائر کیا گیا ہے, ڈرون حملہ کیا گیا ہے, اور وہاں پہ جو ایم رام بیٹریز کے حوالے سے جو ایک ٹیم تھی امریکہ کی وہ وہاں موجود تھی. اب بتایا نہیں جا رہا کہ کتنے لوگ مر گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گوریلا وار, ڈرونز کی گوریلا وار اس وقت پورے خطے کے اندر ایران لڑ رہا ہے, اور ابھی تک انفارمیشن کو چھپایا جا رہا ہے کہ کتنے لوگ مر چکے ہیں, کتنے لوگ ابھی تک زندہ ہیں. اور یہ بات بتا دوں کہ دوسری طرف تیل کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں وہ اتنے خوفناک ہو رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ یہ مکمل طور پہ تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. میں بڑے دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی سیاسی قبر کھد چکی ہے, اور وہ اس سیاسی قبر کے کھدنے سے پہلے پوری دنیا کی قبر کھودنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. بہرحال اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.